اب یہاں پہ ہم کچھ باتیں اپنے مومنین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے انسان شاکر بن سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کیسے انسان کو حاصل ہو۔ سب سے پہلے انسان کی سوچ مثبت ہونی چاہیے، ہمیشہ کسی کے بارے میں بھی منفی سوچ نہ رکھے۔ آپ ہمارے معاشرے کا ایک دستور اور رواج بن چکا ہے، فلاں نے میرے حق میں زیادتی کی لہذا میں کم از کم اس سے بول چال اس سے ختم کر دیتے ہیں۔ میں زیارات کے اوپر گیا تھا، حج و عمرہ کے اوپر گیا تھا، واپس آیا تو مجھے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ نہیں، یہ سوچ چھوڑ دیں، ہمیشہ مثبت سوچ اختیار کریں۔ وہ نہیں آیا، آپ چلے جائیں، کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی بلکہ آپ کی شان میں اضافہ ہوگا۔ ہماری کسی مصیبت کی گھڑی میں وہ نہیں آیا، اب اس کے اوپر مصیبت پڑی ہے ہم بھی نہیں جاتے، نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ آپ آگے بڑھیں۔ سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہذا ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، فلاں میرے بارے میں غلط سوچتا ہے لہذا میں اس کا رسپانس دیتے ہوئے اس کے بارے میں غلط سوچوں گا، اسے اذیت دوں گا، مشکل کے وقت اسے پیسہ نہیں دوں گا، مشکل کے وقت اس کا ساتھ نہیں دوں گا، اس کے عزیز و اقارب کو کہیں نوکری لگوانی ہے اس کو ساتھ نہیں دوں گا، سفارش نہیں کروں گا، نہیں نہیں، اس نے جو کچھ تیرے ساتھ کیا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، لیکن تو ایک مومن کی مدد کے لیے آگے بڑھ۔ جب تو کسی مومن کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا، بخدا روایات کا یہ مضمون اور خلاصہ ہے، اللہ کے فرشتے اس وقت تک تیری حفاظت کرتے رہیں گے جب تک تو ایک قدم اٹھا کے اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے جو تو نکلا ہے واپس نہیں آ جاتا۔ روایات میں ہے کہ مسجد الحرام، مسجد نبی میں اعتکاف سے زیادہ افضل ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کی مدد کرے۔ لہذا مثبت سوچ کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی لوگوں پہ عطا کردہ نعمتوں کا بغور جائزہ لیں، کون کون سی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور سوچنا چاہیے کہ اللہ کتنا عطا کرنے والا ہے، اس کی عطا کی کتنی وسیع حد ہے۔ یعنی روایات کا آپ اندازہ اگر